الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کی مبارک ترین ساعتوں میں سے تقریباً ایک بڑا حصہ، اور بڑا حصہ بھی ایسا کہ یوں کہیں کہ گویا مکمل رمضان گزرنے کو ہے، اور آج 27واں روزہ ہے۔ باقی 2-3 دن ایسے بچے ہیں کہ اب یہ کہا جائے کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ بڑے ہی خوشبخت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی رمضان المبارک عطا کرتے ہیں، بڑے مقدرات کے مالک ہوتے ہیں اور بڑی سعادتوں کے حامل ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے جن کے حصے میں رمضان آتا ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں اور رفعتوں کے ساتھ آیا، اپنے نور اور اپنے اجالوں کے ساتھ آیا، ہمارے درمیان مہمان بن کر رہا۔ ہم نے اس مہمان کی کس درجے قدر کی، کس درجے ضیافت کی، یہ ہم اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر شخص اپنے رمضان کی کیفیت کو، اپنے گزارے ہوئے وقت کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ رمضان آیا، ہمارے درمیان رہا، اور جس انسان سے جس طرح بن پڑا اس نے عبادت کو، طاعات کو اور اعمال صالحہ کی فہرست میں پائے جانے والے مختلف اعمال کو سر انجام دیا۔ بعض لوگ وہ جنہوں نے رمضان میں روزے مکمل رکھے، تراویح مکمل اب تک پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تک روزے رکھے ہیں، آئندہ جو بقیہ اوقات بچے ہیں ان میں جو روزے پائے جائیں گے وہ بھی رکھیں گے۔ اضافی کچھ کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دی، یعنی کثرت سے تلاوت کچھ لوگوں نے کی اور خوب کی، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی کے 2 قرآن پاک ہوئے، کسی کے 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، اور مختلف دوڑ ہے، مختلف سبقتیں ہیں جو انسان ایک دوسرے سے لے گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ رات کے آخری پہر اٹھ کر
پروردگار کے حضور کچھ کہیں، کچھ مانگیں، گہار لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا ہے کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا ہوتے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں سو نہیں پاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اٹھنے پر، اور اللہ کے حضور وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ہم میں اور آپ میں، اہل ایمان میں، ان لوگوں کی ہے جن کو اس کی توفیق ملی کہ وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور کھڑے رہ کر پروردگار کے حضور مناجات کرتے رہے، سجدوں، قیام اور رکوع کی حالت میں آنسو بہاتے رہے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، بلبلا کر، تڑپ کر، مچل کر اپنے آپ کو رہا کرانے، اپنے آپ کو آزاد کرانے اور جہنم سے محفوظ رہنے کی گہار لگاتے رہے۔ اور یہ سب سلسلہ بھی توفیق پر منحصر رہا۔ جن لوگوں کو جس طرح کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کو اس طرح تہجد پڑھنے اور اس میں آخری پہر اللہ کے حضور مناجات کرنے کا موقع ملا۔ اب جب 27 رمضان گزرنے کو ہیں، 26 گزر چکے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو پھر ہماری کیفیات مختلف ہیں۔ ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو احساس ندامت میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں اور حد درجے ڈوب رہے ہیں۔ ان کی فکر، ان کا خیال، ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ رمضان کو اس طرح نہیں گزار سکے جس طرح ان کو گزارنا چاہیے تھا، اور بڑی تعداد کی فکر یہی ہے، بڑی تعداد کا خیال یہی ہے کہ رمضان المبارک کو جس طرح، جس انداز پر اللہ کے حضور گزارنا چاہیے تھا، اس کی ساعتوں کو جیسا وصول کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے۔ اب اس احساس ندامت کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جن کے عزائم، جن کے ارادے، جن کے ارادوں کی بلندیاں آئندہ، فیوچر میں، مستقبل میں پھر سے اللہ کی جانب سے ملنے والی اس سوغات میں اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جو کچھ پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ان کے اپنے خیال اور اپنے فکر اور اپنے وجدان کا حصہ ہے یہ بات۔ وہ پھر سے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی اور پروردگار کی طرف سے توفیق میسر آئی اور پھر سے رمضان ہم کو ملا، تو ہم رمضان کو خدا کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے، اس بات کا خیال رکھیں گے، اللہ کرے کہ پھر ہماری زندگی میں رمضان کی بہاریں آئیں اور تا دم آخر آئیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں اپنے وجود کے ساتھ، تب تک اللہ تعالی ہمیں یہ بہاریں عطا فرماتا رہے، تو ہم آئندہ اس کی قدر کریں گے اور اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بڑی تعداد ہے اہل ایمان کی جو اس عزم کے ساتھ رمضان کو خیر بات کہہ رہی ہے، اس کی آخری ساعات میں الوداع کر رہی ہے، اور یہ اللہ سے امید لگا رہی ہے کہ پروردگار پھر اس کو رمضان عطا کرے گا تو وہ انشاءاللہ اس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو گزارنے کی ہر ممکن سعی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ گھڑیاں اب جو بچ گئی ہیں، ان گھڑیوں میں یا آپ شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر توبہ کیجئے، یا تو یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ مستقبل کے لیے عزائم بچتے ہیں، مستقبل کے لیے ارادے بچتے ہیں، فیوچر کے لیے کچھ خاکی ذہن کا حصہ رہ جاتے ہیں، جن میں آپ کو یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم آئندہ ملنے والے رمضان کو کس درجے بہتر سے بہتر کرتے ہوئے گزار سکیں گے۔ جہاں آپ رمضان المبارک کے لیے اپنے عزائم کو بلندیاں دے رہے ہیں، وہیں آپ بہت سے ایسے کچھ اسباق ہیں کہ جن کے لیے جو آج ملت کی ضرورت ہے،
ان کے لیے بھی آپ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے آپ میں جو عزائم اور عزائم کی بلندیاں آپ کو حاصل ہیں ان میں اس سبق کو بھی شامل کیجئے، یا ان اسباق کو بھی شامل کیجئے جن اسباق کے نتیجے میں آپ بحیثیت مسلم بھی مستحکم ہوتے ہیں، بحیثیت قوم اور سوسائٹی بھی مستحکم ہوتے ہیں، جس میں آپ اس طرح سے پختہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی حیثیت رکھ جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم و طاقت آپ کے سامنے ٹکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ انہی اسباق میں ایک بنیادی سبق ہے اسلامی اخوت کا۔ آج آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 20 مہینے سے زائد کا عرصہ، 20 مہینے سے زیادہ کا عرصہ، تقریباً 2 سال ہوا چاہتے ہیں یا غالباً ہو گئے ہیں۔ یہ کتنا لمبا زمانہ ہے، 2 سال کا ایک پونے 2 سال کا ایک زمانہ ہے جو ظلم پر، جور پر، ستم پر اور ناروا سلوک پر، بلکہ یہ الفاظ بہت مہذب ہیں، ان سے نیچے اترنا آپ کے لیے لازم ہوگا۔ درندگی پر، سفاکی پر، بربریت پر، ظلم و ستم پر اتری ہوئی ہے ایک طاقت، اور اللہ کے ان نہتے مظلوم بے بس لاچار مسلمان بندوں پر قیامت برپا کر دی گئی ہے، ان پر قیامت مسلط کر دی گئی ہے، موت کا تانڈو ان کے سر کیا جا رہا ہے۔ ہر دن، ہر گزرتی ہوئی ساعت میں موت نہیں ہے بلکہ اموات ہیں، اور وہ اللہ کے بندے پائے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور قرآن مجید نے جن لوگوں کے لیے یہ بات کہی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کریں، ہرگز ان کو مردہ خیال نہیں کیا جا سکتا۔ کن کو؟ ان کو جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جام شہادت پی گئے، جنہوں نے خدا کے حضور، خدا کی رحمت کے سائے میدان جہاد میں سینہ سپر رہ کر، باطل کے مقابلے کھڑے رہ کر، کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے کھڑے رہے، اور بالآخر یہ کہ ان کے ہونٹوں کو آ لگا جام شہادت اور اس کے قطرات، نتیجے میں وہ شہید ہوئے اور اللہ کے مقرب ترین بندے کہلائے۔ اللہ فرما رہے بل احیاء، ان کو مردہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا کے کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دے اس درجے تک کہ فلسطین کے مسلمان کے لیے وہ بدزبانی کر جائے۔ دنیا کے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عرب کی سرزمین پر، عرب امارات میں ایک بڑی تعداد ان منافقین کی پائی جاتی ہے جو اسرائیل کی ہم زبان ہو کر، اسرائیل کے ہم خیال ہو کر فلسطین کے لوگوں کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ بتا رہے ہیں۔ ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ فلسطینی مظلوم تھا، فلسطینی مظلوم ہے، اور فلسطینی آج بھی مظلومیت کے دن کاٹ رہا ہے۔ ظالم کل بھی اسرائیل تھا اور ظالم آج بھی اسرائیل ہے۔ فلسطین پہلے دن سے کھڑا ہے، وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اپنی دھرتی کی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمین پر آزادی کے لیے قربانیاں دی گئیں، لڑائیاں لڑی گئیں، اور اس زمین سے گورے سانپوں کو، گورے ناگ کو بھگایا گیا ہے، اور اس سب کے پیچھے آپ کے اپنے اکابر، آپ کے علماء، آپ کے مشائخ اور آپ کے سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنما تھے جو ڈٹ گئے تھے اور کھڑے تھے، اور انہوں نے بالآخر یہ کہ جنگیں لڑی اور اپنے ملک کو آزادی دلائی۔ ٹھیک اسی طرح اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے کہ اس کی زمین پر قابض ہے اسرائیل اور قابض ہے یہود،
اور ان کے مقدر اسی طرح کی ذلت ہے جس طرح کی ذلت قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کر دی۔ وہ کل بھی ذلیل تھے قرآن کی زبان میں، اور وہ آج بھی ذلیل ہے قرآن کی زبان میں، اور صبح قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، الا یہ کہ وہ ایمان کے سائبان تلے آ جائیں اور پڑھ دیں، کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی، رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں دو بنیادی کام کر لیجئے۔ گزرتا ہوا رمضان اور رخصت ہوتا ہوا رمضان مجھے اور آپ کو جو احساس ندامت دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو جو اشک ندامت دے رہا ہے، ان میں اس ماحول میں، اس گھڑی میں آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس عزم سے گزر جائیے کہ آپ صرف اور صرف رمضان کے ایک مہینے کے روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ اس ایک روزے کو بھی رکھیں گے جو انسان کی زندگی یعنی پیدائش کے پہلے دن سے اور موت کے دن تک کا روزہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں 30 دن رہے، سہم کر رہے، ڈر کر رہے، خائف رہے، مناجات سے، طاعات سے لبریز رہے، اشک ندامت سے لبریز رہے، آپ کو ہر گھڑی یہ خیال رہا، ہر آن یہ خیال رہا اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کو، رسول کو، خدا کو جواب دینا ہے، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ جیسے آپ نے ان 30 روزوں میں یا اب تک کے گزرے ہوئے 27 روزوں کی ان مبارک ساعتوں سے گزرتے ہوئے اس خیال کو خود سے جدا نہیں ہونے دیا، اور آپ ڈٹے رہے اور مستقل ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے اپنی نظروں کو جھکایا، کانوں کی سماعت کو پاکیزہ کیا، ہاتھوں کے پکڑ کو، پاؤں کے چلنے کو، ہاتھوں کی گرفت اور پاؤں کے اٹھنے کو آپ نے پاکیزہ رکھا، اپنے وجود کو آپ نے عفت سے، پاک دامنی سے، حلال سے پورے طور پر لبریز و سرشار رکھا۔ اللہ کے بندو، جیسے ان مبارک ساعتوں میں گزر گئے ہو، ٹھیک اس طرح ایک روزہ رکھ لیجئے، اور وہ ایک روزہ وہ ہے جو پیدائش کے دن سے لے کے موت کے دن تک انسان اپنی زندگی کو رمضان جیسی گزار دے۔ آج سے یہ طے کر لیجئے کہ آپ رمضان کے اس ماحول کو پورے سال باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو طے کر لیجئے کہ آپ رمضان المبارک میں صرف ویسا نہیں رہیں گے جیسا آپ رہتے ہیں رمضان کی مبارک ساعتوں میں، بلکہ اس کے بعد بھی آپ رمضان جیسا رہیں گے، اور پورے سال رہیں گے، پوری زندگی رہیں گے۔ وہ ایک روزہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک روزہ ایسا رکھیے جو انسان کی زندگی کے پیدائش کے پہلے دن سے ہے، اور موت کے دن کو ایک دن گویا انہوں نے قرار دیا ہے اور کہا ہے اس میں بھی آپ روزے سے رہیے، یعنی زندگی کو ایسا سنبھل کر گزاریے جیسے آپ روزے کے درمیان گزارتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ قومی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کرنے، مضبوط کرنے، پختہ کرنے کے کچھ عزائم اور کچھ ارادے کیجئے، اور وہ ارادے، وہ پختگی، وہ استحکام لانے والی چیزیں، ان میں بنیادی کام ہے اسلامی اخوت، ان میں بنیادی کام ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والا مسلمان ہو یا نیپال میں رہنے والے مسلمان ہو، یا دنیا کے کسی اور خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، مسلمان جہاں بستا ہے، جتنا بستا ہے، جس حال میں بستا ہے، وہ دوسرے خطے میں بسنے والے مسلمانوں کا اسلامی رشتے کا بھائی ہے۔ یہ یوں ہی بلا وجہ حضور پاک علیہ السلام نے سلسلہ مواخات قائم نہیں فرمایا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا بدر کی سرزمین پر کفر جس درجے سر چڑھ کر آیا،
اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 13 سال تک جس جبر و جور کا سامنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رہا، جس جبر و زور کا سامنا رہا، اور صحابہ نے جس درجے اپنے آپ کو ظلم سے دوچار ہونے دیا، مسائل ان کے سامنے رہے، اور چونکہ اجازت نہیں تھی اور جس درجے اجازت تھی اس درجے انہوں نے اقدامات کیے، اور مکے کی 13 سالہ زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آپ کے اصحاب کی، جو آپ کہیے کہ میرے آپ کے لیے نمونہ عمل رکھتی ہے، وہ بہت واضح تصویر ہے۔ اور آپ نے چونکہ دیکھ لیا تھا، آپ دیکھ چکے تھے کہ آنے والے کل میں اگر ملت اسلامیہ کا شیرازہ بندی نہ ہوا تو اس کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں روا رکھی جا سکیں گی وہ سب آپ کے سامنے تھی۔ اس لیے بنیادی طور پر سبق پڑھنے کی ضرورت ہے اسلامی اخوت کے۔ اسلامی اخوت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے، اس کی جھولی میں اسلام ہے، اس کے وجود پر دین اسلام ہے، وہ کلمہ طیبہ کا حامل ہے، ساری دنیا کا کفر مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا کے افراد مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس ایمان والے کی جھولی میں کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ساری دنیا کے کفر سے بہتر ہے، ساری دنیا کا کفر اس کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اتنا اہم ہے، اتنا قیمتی ہے اور ایسی معنیدار حیثیت کا حامل ہے۔ اس لیے اسلامی رشتہ اخوت کو جنم دینے کی صرف یعنی اس کو زندہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو مستحکم کرنا ہے، اس کو پختہ کرنا ہے، اور شرق و غرب میں پائے جانے والے مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہنا ہے جس طرح آپ کھڑے رہتے ہیں اپنے گھر کے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم ہو رہا ہے اور اس کو باقی رکھا گیا ہے، تو کیا آپ کے اپنوں کے پاس بحری، بری اور فضائی طاقتیں نہیں تھیں؟ اسرائیل کی مجال تھی۔ قسم رب کعبہ کی اگر اسلامی رشتہ اخوت کو باقی رکھا گیا ہوتا تو ساری دنیا کا مسلمان خالی ایک مرتبہ اسرائیل کو نظر بھر کے دیکھتا اور اس کا پاجامہ گیلا ہونا یقینی بات تھی۔ کسی کی ماں میں دم نہیں تھا۔ امریکہ کے کیا معنی، اسرائیل کے کیا معنی، اور عالم کفر کے کیا معنی، اور دجال کی طاقتوں کے کیا معنی، ساری دنیا دم بخود رہ جاتی اور ساری دنیا کو دانتوں تلے انگلی دبانا پڑتا اگر اسلامی رشتہ اخوت اہل اسلام کے درمیان زندہ ہوتا۔ احساس مر چکا ہے، حیث ختم ہو گئی، عالم اسلام کی بے حسی پورے طور پر اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے، عالم اسلام بے حس ہے، عرب کے ہوتے ہوئے فلسطین سسک رہا ہے، عرب کی طاقتوں کے ہوتے ہوئے فلسطین سسک رہا ہے۔ اللہ کے بندو، فلسطین کی سسکیاں عالم اسلام کے ہوتے ہوئے اس زمین پر باقی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ اسلامی اخوت زندہ، رشتہ اسلامی اخوت اب زندہ نہیں رہا ہے اور گویا باقی نہیں رہا ہے۔ اس لیے رشتہ اخوت اسلامی کو زندہ کیجیے، اس کو استحکام دیجئے، اس کو پختہ رکھیے، اس میں رنگ بھریے، اس میں جان ڈالیے، اور اس میں جان ڈالنے کی ہر ممکن سعی کیجئے، اس لیے کہ اس زمین پر آپ کو بحیثیت قوم اگر استحکام مل سکتا ہے، بحیثیت ملت اگر پختگی مل سکتی ہے، بحیثیت قوم اگر آپ کے پائے استقامت میں کہیے کہ کمال واقع ہو سکتا ہے، اس کا واحد راستہ ہے رشتہ اخوت اسلامی۔ مسلمان جہاں ہے، جیسا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، وہ ہمارا ایمانی رشتے کا بھائی ہے۔ اور پھر جب آپ اس سبق کو زندہ کر لیں گے اور یہ آپ کے احساس کی دنیا کا حصہ ہوگا تو بس ایک اتنی سی بات عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا۔ خلیفہ خامس عمر ثانی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے۔
ان کا نمائندہ، ان کا ایلچی سرزمین روم پر قدم رکھے ہوئے ہے، کسی کام سے گیا ہے اور اس کو مختلف چیزوں کا معائنہ کرایا گیا تو جیل بھی گھمایا گیا۔ اس اللہ کے بندے نے قید خانے میں کسی مومن کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ یہاں اپنوں کی مخبری کرتے ہیں، آپ اپنوں کے ساتھ مل کر اپنوں کی دلالی کرتے ہیں، آپ اپنوں کی بینڈ بجوانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو مزہ آتا ہے کفر کے ہاتھوں میں کھیلنے میں، آپ کو مزہ آتا ہے اہل اسلام کی تذلیل میں اور تحقیر میں۔ کیا میری قوم میں دلالی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میری قوم کی اندرون کی خبریں باطل کو اور دشمن کو نہیں پہنچائی جا رہی ہیں؟ کیا عالم کفر پر الہامات ہوتے ہیں؟ کیا ان کو خصوصی فرشتے لگائے گئے ہیں جو آپ کے اندرون کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں؟ آخر کیوں قوم اندر سے کمزور ہو رہی ہے؟ کیوں اوقاف کا مسئلہ حکومت تب ہڑپ کر پورے طور پر اس پر قابض ہونا چاہتی ہے، اور کیوں اوقاف کا مسئلہ اس وقت جناب من ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری قوم کے منافقین نے اوقاف کو اس درجے مستحکم نہیں چھوڑا کہ جس درجے اس کو مستحکم رہنا چاہیے تھا۔ مساجد محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، اتراکھنڈ کی سرزمین پر مدرسوں کو تالے لگ گئے، اور آپ نے ظالموں کی ہم زبان ہو کر، ہم خیال ہو کر یہ جملے اپنی زبانوں سے دہرائے کہ مدرسے بھی بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ تو کل پھر مسجدوں کو بھی کہہ دینا، وہ مسجدیں بھی ڈھا دیں گے، پھر کل خانقاہوں کو بھی کہہ دینا، پھر کل مزارات کو بھی کہہ دینا، اور نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے باری آپ تک پہنچے گی، آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میں ایک بات پر اس وقت بہت شدت سے زور دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مذہبی لوگوں پر اعتبار کرو، اعتماد کرو، اعتبار کو بحال رکھو۔ اصلاحات ہوتی ہیں، ٹکیاں لگائی جاتی ہیں، پیون کاری کپڑے میں کی جاتی ہے، رفو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو قوم میں کہیں کمزوری دکھ رہی ہے تو رفو گر بنو، اکٹھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور ہر اس عمل سے قوم کے افراد کو باز رکھو جو قومی پیمانے پر قوم کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گالیاں دو، اس سے بہتر ہوگا کہ تم عالم اسلام کے افراد کا عالم کفر کے افراد کے درمیان مذاق بناؤ، اپنی لیڈری، اپنی نیتا گردی کو چمکانے کے چکر میں قوم مسلم کو برا کہو، یہ اس سے بہتر ہوگا۔ اور معاف کرنا، یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے ہمارے ملک میں کہ مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم نے پڑھنے نہیں دیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے پڑھتے ہوئے لوگوں کو روک دیا ہے۔ جو مراعات اوروں کو دی گئی ہیں، جو رعایتیں اور خیال اوروں کا کیا گیا ہے، تم نے وہ خیال قوم مسلم کا کیا ہی نہیں ہے۔ تم نے ووٹ بینک سمجھا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے چاچا پلٹو رام کو؟ آپ نہیں دیکھ رہے نائیڈو کو؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، صدر جمعیت کہہ رہے ہیں، یہ بات صدر پرسن اللہ کہہ رہے ہیں، اور پورے ملک کی مرکزی مذہبی قیادتیں کہہ رہی ہیں، اور ہر اس پارٹی کے بائیکاٹ کا اعلان ہے جو کسی بھی طرح سے وقف بل کی حمایت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے ظالموں کو ووٹ دینا حرام سمجھو، اور اس گھڑی تک حرام سمجھو جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کر لیتے۔ مسلمانوں، کب تک ووٹ بینک بنو گے؟ کب تک دوسروں کے آلائے کار بنو گے؟ کب تک میٹھی اور جذباتی تقریروں کا حصہ بنو گے؟ کب تک یوں لوگوں کے اشارات پر چل کر اپنے وجود کا کباڑہ کرتے رہو گے؟ آج اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کسی سے سمجھوتا کریں تو پھر ان سے اسی نوع کے معاملات طے کیجیے۔ اور یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر اگر بات کروں تو مستقل ایک عنوان ہے، اس لیے اس کو یہیں چھوڑتا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی رشتہ اخوت، اسلامی اخوت کا جو رشتہ ہے اس کو زندہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اور رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں جو گزر رہی ہیں، رخصت ہوا چاہتی ہیں ہم سے، ہم پابند کر لیں خود کو اور پختگی کے ساتھ جم جائیں کہ ہم کسی صورت اہل ایمان کو وہ زمین کے کسی خطے پر ہوں تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنی جگہ ہے کہ ہم فلسطین نہیں جا سکتے،
یہ اپنی جگہ ہے کہ سرحدی مجبوریاں ہیں، یہ اپنی جگہ ہے کہ سرحدی قوانین ہیں، ضابطے ہیں، ملک کی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور اس کی فالووری، پیروکاری، اس کا خیال رکھنا اور سرحدوں کے تحفظ کو یقینی بنانا اسلام ہمیں اس سلسلے میں اولین ہدایات عطا کرتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہمیں دعاؤں سے کوئی نہیں روکتا، صدقات و عطیات دینے سے کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں روکتا ان شہداء کے ذکر سے، کوئی نہیں روکتا ان شہداء کی بات سے، کوئی نہیں روکتا ان شہداء کے تذکرے سے۔ اللہ کے بندو زندہ رکھو، اگر تم نے اس رشتے کو زندہ رکھا زمین پر زندہ رہو گے۔ یہ رشتہ اگر تمہارے درمیان سے مر گیا تو سمجھو تم مر گئے۔ مسلمان مسلمان ہے، مسلمان سے بڑھ کر اس زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے کہ برائیاں ہیں وہ صرف تمہارے یہاں نہیں ہیں، وہ سب جگہ، وہ دنیا کی ہر قوم میں ہے، دنیا کے ہر خطے میں ہے، ہر سماج میں برے اور اچھے افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے بروں کا کوئی سمرتھن نہیں، سپورٹ نہیں، ان کی کسی طرح سے حمایت نہیں، لیکن یہ کہ بات آئے رشتے اخوت اسلامی کی تو پھر ہر مسلمان کا تعاون، ہر مسلمان کی حمایت ہے۔ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں آپ کچھ عزم کر لیں، ارادے کر لیں، کچھ عزائم کر لیں، کچھ ارادے کر لیں۔ ان میں بنیادی ارادہ اور بنیادی عزم یہ کہ ہم اس رشتے کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کسی مسلمان کو تنہا مت چھوڑیے گا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کتوں کے جھنڈ میں کہیں پھنس گیا ہے تو آپ وہاں سے کوچ کر جائیں، رخت سفر باندھیں، آگے بڑھ جائیں، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہ کیجئے گا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، امام الانبیاء کہتے ہیں نہ ظلم کرتا ہے ولا یخذلہ، اور نہ ظلم ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس پس منظر میں اور بہت سی باتیں کہی جانی تھیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ بس یہ کیجئے کہ اس سبق کو زندہ رکھیے، اور یہ سبق پھر آپ کو وہاں بھی کام دے گا۔ یہ جملوں پر غور کیجئے، اور یہ سبق آپ کو یہاں بھی کام دے گا۔ 1 منٹ اور لے رہا ہوں آپ کو، 5 منٹ فالتو ہو چکی ہیں، گھڑی بند ہے، میں بتا رہا ہوں، اور لے رہا ہوں 1 منٹ۔ یہ یہاں بھی کام دے گا آپ کو۔ اگر آپ اس رشتے کو زندہ رکھیں گے تو پھر نتیجے میں اس رشتے کے زندہ رکھنے کے جو منفعات ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو حاصل ہوگی وہ یہ کہ آپ کے مدرسے محفوظ، مسجدیں محفوظ، خانقاہیں محفوظ، آپ کی جماعتیں، جمعیتیں، ادارے محفوظ، اور بزرگوں کے مزارات محفوظ۔ اور اگر آپ اس رشتے کے پابند نہ رہے اور لڑتے رہے آپ اپنے مسلک کی لڑائی، آپ بنے رہے دیوبندی، بنے رہے بریلوی، اور بنے رہے اہل حدیث، اور بنے رہے جماعت اسلامی، تو کان کھول کے سن لو مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، اس زمین پر جو تمہارا کباڑہ ہوگا وہ تمہاری نسلیں اپنے خیال میں سوچ نہیں سکتی ہیں، اپنی فکر کا حصہ نہیں بنا سکتی ہیں۔ مستقبل اتنا بھیانک اور اتنا تباہ ہوگا۔ اس لیے مٹھاؤ ان جھگڑوں کو، اور مارو ایسے کمینوں کو، پکڑ کے مارو جو مسلکی تفریقات پڑھاتے ہیں، جو تم سے یہ کہیں کہ فلاں جگہ نماز ہوگی اور فلاں جگہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر ٹھکائی کر سکتے ہو تو کرو، امت کے شیرازے کو بکھیرنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کو انتشار میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل ٹھکانے لاؤ، اور اس سبق کو نوٹ کر لو کہ اپنے اپنے مسلک پر رہو۔ جو دیوبندی ہے دیوبندی رہے، جو بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، اور جو اہل حدیث مسلک سے آتا ہے وہ وہیں رہے، جو جماعت اسلامی کو فالو کرتا ہے وہیں رہے، مگر یہ کہ ملی اور آئلی پیمانے پر مسلمان ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھیں اور اس کے لیے اپنے اسٹیج پر گنجائش کر کے چلیں۔ بصورت دیگر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنے مدرسوں مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اور ملک کے مسلمانوں کے دینی وقار اور اس کے تشخص کے لیے، اسلامی تشخص کے لیے برسر پیکار رہنے، میدان عمل میں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔